ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے اس میں سب سے زیادہ عورتوں کو پایا، اس لیے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اس کا احسان نہیں مانتی، اور ان کی عادت یہی ہے۔ اگر تم مدت تک کسی عورت پر احسان کرتے رہو، اگر تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات ناگوار بات پیش آ جائے تو وہ کہیں کہ میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہاں پر جو کفر کی بات آئی ہے، یہ کفر وہ نہیں ہے بلکہ ناشکری کی بات ہے، یعنی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو بھلا دیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کوئی سکون نہیں لیا آپ کے گھر میں نے کوئی اطمینان کی سانس نہیں لی آپ کے گھر میں۔ وہ اس طرح کی ناشکری کرتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، اور وہ اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جیسے کہ اس کی پوری کمائی کو وہ ضائع کر دیتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے عورت کے اوپر۔ عام طور پر عورت شکر گزاری کی صفت سے محروم ہوتی ہے، کیونکہ وہ ناشکری اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ شوہر کے شکر گزار نہیں ہے۔ دوسری طرف عورتوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بہت ساری عورتوں کو جہنم میں دیکھا، اور وہ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ اس میں کوئی اور ذکر نہیں ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ عبادت نہیں کرتی تھی، وہ اس طرح کا کام کرتی تھی۔ اس کے اندر ایسی کوئی اور بات نہیں ہے، صرف یہ بات آئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی اور ناشکری کرتی تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں اندر داخل کر دیا۔ تو کیا اگر آج کی عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے اور حج کرے اور تلاوت کرے اور دین کی باتیں بھی کرے اور دین کا کام بھی کرے اور شریعت کی بات بھی کرے، لیکن اپنے شوہر کی نافرمانی بھی کرے اور ناشکری بھی کرے، اور وہ اس کی غیبت بھی کرے اور اس کی مخالفت بھی کرے، اور وہ سانپ کی طرح، وہ آستین کا سانپ بن کر اس کے ساتھ بھی رہے اور دودھ بھی پیے، جب دودھ نہ ملے تو اس کو ڈس لے؟ ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہیں، یہ آستین کا سانپ ہوتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ بتایا کہ میں نے جہنم کے اندر کثرت دیکھی عورتوں کی، اب عورت کو فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال دیکھنے چاہیے، اور اس طرح کے اعمال دیکھنے چاہیے کہ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں کیا گمان کر کے رکھا ہے۔ شوہر کی غیبت کرتی ہوں اور میں اپنے شوہر کی مخالفت کرتی ہوں، میں اس کی شکر گزار نہیں ہوں، میں اس کی نافرمانی کرتی ہوں، لیکن میں نماز تو پڑھتی ہوں، میں روزہ تو رکھتی ہوں، میں حج تو کرتی ہوں، میں تلاوت تو کرتی ہوں، لیکن اس کی غیبت بھی کرتی ہے اور اس کی مخالفت بھی کرتی ہے، اور پھر اللہ کا قرآن بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، ذکر بھی کرتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اچھے کام تو کر رہی ہوں، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ نافرمانی کر دی یا تھوڑی سی ناشکری کر دی، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے فرق یہ پڑتا ہے کہ ایسی عورتوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہیں اور اس کے خلاف اپنی زبان چلاتی ہیں۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس پڑوس کی کوئی عورت آ جاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میرا میاں، میرا شوہر مجھے بہت کچھ دیتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، لیکن آپ کے شوہر کو کیا ہو گیا کہ آپ کا خیال نہیں رکھتا؟ یعنی یہ کہنا کہ جس طرح اس کا شوہر اس کا خیال رکھتا ہے، جس طرح اس کا شوہر اس کو دیتا ہے، جس طرح اس کا شوہر اس کے اوپر مہربان ہے، یہ اس کا شوہر بھی اس کے اوپر ایسے مہربان ہو جائے، اس طرح اس کو دینا شروع کر دے۔ یعنی جو اس کی کمائی ہے، جو اس کا کاروبار ہے، جو اس کا لینا دینا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کے شوہر کے پاس اتنا مال، اتنی دولت ہے، تو کیا اس کے شوہر کے پاس بھی اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ پڑوس کی عورت آ کے اس کو یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر تو مجھے بہت کچھ دیتا ہے، ہم بہت کچھ کھاتے ہیں، بہت کچھ پیتے ہیں، لیکن آپ کے شوہر کو کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کی عورتیں دوسری عورتوں کی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دیتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں، لڑائیاں کرتی ہیں، اور اس طرح کا مطالبہ جب کرتی ہیں تو ان کی طلاق ہو جاتی ہے، ان کی جدائی ہو جاتی ہے۔ دوسروں کا کھانا دیکھ کر، دوسروں کا پینا دیکھ کر اور دوسروں کا کپڑا دیکھ کر وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا کپڑا بھی ایسا ہونا چاہیے، میرا گھر بھی ایسا ہونا چاہیے،
میرا کھانا بھی اس طرح ہونا چاہیے، میرا اٹھنا بھی اس طرح ہونا چاہیے، اور جس طرح اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھے رویے سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے، میرا شوہر بھی اس طرح میرے ساتھ پیش آئے، فرما بردار بن کر میرا رہے، جس طرح ماں کا فرما بردار ہوتا ہے اسی طرح میرا فرما بردار بن جائے، جب میں اس کے ساتھ کوئی مطالبہ کروں تو فوراً پورا کر دے اور میری بات کو کبھی رد نہ کرے، ایسا شوہر مجھے چاہیے۔ تو اس طرح کی عورتیں دوسرے عورتوں کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر دیتی ہیں۔ اکثر یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب شادی یا بیاہ یا کوئی پارٹی کا موقع ہوتا ہے،